گے، یقیناً آقا شفاعت کریں گے، لیکن جس آقا نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے والدین، یار وہ ہماری قبر میں ساتھ نہیں آتے، وہ بھی تنا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ قبر میں کس کا سہارا ہوتا ہے؟ رحمت للعالمین کا۔ اگر وہ بھی قبر میں یہ کہہ دیں یہ تو بے نمازی ہے، میں اس سے بیزار ہوں، تو یار پھر کیا بنے گا؟ اور ان قریب ہم کو قبر میں جانا ہی ہے، اور ہمارا تمام دار و مدار اپنے نبی کی ذات پر ہے۔ ہم اسی امید پہ جیتے ہیں، اسی امید پہ جیتے ہیں۔ گنہگار ضرور ہیں لیکن آقا آپ کے وفادار ہیں۔ لیکن کریم آقا نے نماز ترک کرنے کی وجہ سے یار جس نبی کی سے یہ امید وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ محشر میں ہمیں اپنی قبری چادر میں چھپائیں گے، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمام نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، وہیں تو انا لہا کا مزدہ سنائیں گے۔ جب پیاس کی شدت ہوگی وہیں تو اپنے دست رحمت سے جام کوثر پلائیں گے۔ یہ تمام وابستگیاں رحمت للعالمین سے ہیں، لیکن عزیزان محترم تمام امیدیں اپنے آقا سے رکھتے ہیں، اپنے آقا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اسی نبی نے تو یہ کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کیسی کھوکھلی محبت کہ آقا کہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم کہیں فدا کا وفی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے والدین بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان، لیکن 10 منٹ 20 منٹ ہم قربان نہیں کرتے۔ عزیزان محترم اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے۔ ذرا تصور کر، اس کی نہایت کی ضرورت ہے۔ یہ اہم الفریضہ ہے، یہ ہماری تخلیق کی بنیاد ہے نماز، اور اسی سے ہم بیزار ہیں، اسی سے ہماری دوری ہے۔ عزیزان محترم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، ایک پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز ترک نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہ پختہ ارادہ کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے دل کو برائیوں سے پھیر کر مسجد کی طرف مائل کر دے گا، اور جس کا دل مسجد میں لگنے لگتا ہے اللہ رب العزت جس کا دل مسجد میں لگنے لگتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم جب وہ جوان اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا میری ماں کون سا گناہ، میری ماں کون سا گناہ کرتی تھی، اس کی ماں نے کہا ذرا دل کے کانوں سے سنے۔ عزیزان محترم اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ تو اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، وہ اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ کر پڑھا کرتی، کبھی پڑھاتی تھی نہیں، کبھی چھوڑ کر پڑھا کرتی تھی۔ کبھی یار سوچے تو ذرا، جو کبھی نماز چھوڑ کر پڑھے، اچھا اس کی قبر میں اس نے دیکھا کیا تھا؟ اس نے بیان دیا ماں میں نے اس کی قبر کی کھدائی کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، اس کے بدن پر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے بدن پر اس کے قبر میں جہنم کی آگ داخل کر دی گئی ہے۔ عزیزان محترم ذرا تصور کریں، جو کبھی نماز چھوڑ کر پڑھے اس کی قبر میں عذاب جہنم مسلط کر دیا گیا، جو کبھی بھولے بھٹکے نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر میں کیا ہوگا، ہماری قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے صدوات نہ کرے، اپنے محبوب کے صدقے مولا محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب ہماری قبر میں مسلط کر دیے گئے تو کون فریاد رسائی کو آئے گا، کون مشکل کشائی کو آئے گا؟ ایک ہی تو ذات ہے جس سے ہم اپنی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ کریم آقا بھی نماز چھوڑنے کی بنا پر اگر وہ ہمیں قبر میں چھوڑ کر چلے گئے تو ہماری بخشش کون کرائے گا؟ قبر کی تاریکیوں سے ہمیں کون محفوظ کرے گا؟ عذاب حشر سے ہمیں کون بچائے گا؟ میدان محشر کی تپش سے ہمیں کون بچائے گا؟ سوا نیزے کے سورج کی گرمی سے ہمیں کون بچائے گا؟ میدان محشر میں اس بال اور تلوار کی دھار سے زیادہ باری پلسرا سے ہمیں پار کون کرائے گا؟ عزیزان محترم صدبار اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ابھی ہمیں موت نہ دی، حادثات میں مرنے والوں میں ابھی ہمارا نام نہ آیا، اچانک مرنے والوں میں ابھی ہمارا نام نہ آیا۔ عزیزان محترم یہ اس کا شکر ہے، ابھی بھی زندگی ہماری سلامت ہے، اس نے ابھی بھی ہمیں موقع دیا ہے۔ عزیزان محترم آئے اپنے رب کے حضور چھپ جائیں، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں، وہ کریم معاف فرما دے گا۔ جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں آج پکا عہد کر لیں
انشاءاللہ ہم تمام نمازوں کو اب سے قضاء عمری نماز پڑھیں گے، فرض نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، جو ہماری نماز چھوٹ گئی ان تمام نماز کو تو رہیں گے بھی، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں گے، والدین کی فرما برداری بھی کریں گے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، اگر سچے دل سے ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، اس سے سچی اگر ہم نے توبہ کر لی، اس کی بارگاہ میں چند آنسو کے قطرات بہائے تو وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا بھی اگر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ کریم وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں قبر میں مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے اس کی بخشش اتنے بہانے تلاش کرتی ہے۔ عزیزان محترم کوئی بندے خدا گناہگار بھی ہو لیکن اگر وہ توبہ کرے اور اس کی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ نکل جائے، ایک دفعہ قبر بدلتے وقت اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے تو اس کی برکت سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما کر اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیتا ہے۔ عزیزان محترم آئے سچے دل سے اپنے رب کی حضور توبہ کر لیں اور پورا عہد کر لیں انشاءاللہ سے میلاد مصطفیٰ کی طفیل اس کی برکت سے اس کی آمد کے مقدس مہینے میں ہم یہ عہد کر لیں انشاءاللہ عز و جل اب آج سے اب ہماری کوئی نماز چھوٹے گی نہیں، جان اس بدن سے نکلتی ہے تو نکل جائے لیکن اذان اور نماز کا وقت ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو قسم صاحب میری زبان سے آج یا سے پہلے کوئی بھی کفریہ کلمات و فعل ہوئے میں سب سے آپ سب کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ سبھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں نماز سے کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔